وہ شاور کے نیچے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں مساج کر رہے تھے، آنکھیں بند تھی، ابھی بالوں میں شیمپو لگایا ہی تھا کہ دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن جب ایک بار پھر دروازہ دھڑ دھڑایا گیا تو اس نے شاور بند کیا۔ دروازے پر تو سچ مچ دستک ہو رہی تھی۔ مرحا گھبرا کر دیکھنے لگی کہ گھر میں اس کے علاوہ تو اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اگر یہاں سے بول کر وہ کچھ دیر انتظار کرنے کو کہتی تو دروازے تک اس کی آواز پہنچنی بھی نہیں تھی۔ نہ جانے دروازے پر کون تھا جو مسلسل دستک دیے ہی جا رہا تھا۔ جلدی جلدی اس نے اپنے بالوں پر پانی ڈالنا شروع کیا، کپڑے پہنے اور ان گیلے بالوں کو اس نے تولیے میں لپیٹ کر باہر قدم رکھا۔ پاؤں میں جوتے موجود نہیں تھے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی اور پھر کہنے لگی، کون ہے؟ آ رہی ہوں۔ کون سی قیامت آ گئی ہے جو دروازہ توڑنے پر تلے ہوئے ہیں آپ؟ انسان مصروف بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ تو جیسے پھٹی پڑی تھی۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کہنے لگا، محترمہ دروازہ کھولیں۔ یہ آواز وہ تھی جو وہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ مرحا کے چہرے کا رنگ گورے سے بدلا۔ گورا دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا، جیسے ہی میرے پاس کوئی اسباب بنیں گے میں آپ کو جواب دوں گی۔ بار بار میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کیا سوچیں گے؟ باہر کھڑا وہ شخص دل فریب مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، دنیا کیا سوچتی ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، نہ میں نے پہلے کبھی اس پر غور کیا اور نہ اب کروں گا۔ اس وقت آپ میرے ہی گھر میں مالک بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، چپ چاپ دروازہ کھولیے ورنہ میں دروازہ توڑنا بھی جانتا ہوں۔ یہ دھمکی سن کر وہ تھوڑی کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ بال گیلے تھے اور گیلے وجود پر ہی اس نے کپڑے پہن لیے تھے۔ لان کی باریک قمیض گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے وجود سے چپکی جا رہی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جلد بازی میں انسان تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس شخص کی سخت آواز سن کر وہ ہڑبڑا چکی تھی۔ ہاتھ اس نے لاک پر رکھا ہوا تھا کہ تبھی وہ لاک اس کا ہاتھ لگنے سے کھل گیا، کیونکہ گیٹ کی کنڈی ویسے ہی لوز تھی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر دلاور خان اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، مرحا کو دیکھ کر اس کی زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا تھا۔ بالوں کو تولیے میں لپیٹے وہ کھڑی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو ابھی بھی گیلا کیے ہوئے تھی۔ گردن پر پانی کی بوندیں نیچے گلے میں جا رہی تھی اور پھر وہاں سے جہاں جہاں تک کا سفر کر رہی تھی۔ بڑی فرصت سے دلاور کی نظریں بھی وہاں تک گئی تھی۔ ہڑبڑا کر اس نے اس تولیے کے ایک سرے کو اپنے وجود پہ رکھنا چاہا۔ کہنے لگی، میں شور مچا دوں گی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ تن تنہا لڑکی دیکھ کر بار بار اس پر نظر رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے منہ پر دروازہ بند کرنے لگی، مگر وہ دروازے میں ہاتھ رکھ کر اندر آ چکا تھا اور وہیں اس دروازے کو لاک کر دیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، مرحا کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایک ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے تولیے کو بھی کھینچ دیا تھا، جس سے اس کے گیلے بال اس کے شانوں پر پھیلتے چلے گئے۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دلاور ہنس کر کہنے لگا، میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ کیوں بار بار میرے دل پر چھریاں چلاتی؟ تمہیں شاید پیار کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کتنی بار تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میری ہو جاؤ، ایک طرف تم میری ہوگی اور ادھر اس سارا کرایہ معاف کر دوں گا۔ کیوں اپنی نازک سی جان پر مجھ سے ظلم کروانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے لب کاٹ کر بولا تھا اور مرحا کو جب کچھ اور نہ ملا تو اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف اچھالنا چاہا، مگر بڑی مہارت سے وہ کیچ کر چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ چھوٹے موٹے گلدان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، دلاور خان زیادہ ہوں میں۔ صوفے پر پڑا ہوا دوپٹہ وہ اپنے گرد لپیٹ چکی تھی۔ کہنے لگی، میں کبھی بھی تمہاری شرطیں نہیں مانوں گی، سمجھے تم؟ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، سوچ لو، 5 لاکھ رقم کوئی چھوٹی نہیں ہوتی۔ پچھلے 5 مہینوں سے تمہارے لارے ہی سن رہا ہوں، آج تو بس کرایہ لے کر جاؤں گا، یا تو مجھے تم کرایہ دو گی یا پھر… یہ کہہ کر وہ جن نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، مرحا کی تو جان نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ لباس میں ہوتے ہوئے بھی اس کے سامنے بالکل بے لباس ہے۔ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس وقت اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور وہ شخص کو کرایہ کہاں سے دیتی، اور دوسری شرط وہ اس شخص کی مان نہیں سکتی تھی، جانتی تھی اس کی نظر کہاں پر ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی وہ اٹھا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم ایسے نہیں مانو گی، کرایہ تو مجھے خود ہی تم سے وصول کرنا پڑے گا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی دلاور خانزادہ اس پر جھکا تھا
اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر اپنے ریحان دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی غیرت مند مرد ایسی بات نہیں کرتا جو آپ اس وقت مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے اونچی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے اپنی بیوی کی آواز اونچی ہوتے دیکھ کر ریحان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اگلی پل غصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، اتنی تمہاری ہمت کہ مجھ سے چلا کر بات کرو گی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کہا؟ یہ کوئی گاؤں نہیں ہے، شہر ہے، شہر، اور یہاں پر یہ پارٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم اپنے یہ پھٹے پرانے طرز کے کپڑے پہن کر اس پارٹی میں نہیں جاؤ گے، وہاں پر میرے سارے دوست کلیگ ہوں گے۔ سر نے بڑے بڑے بزنس پارٹنرز کو بھی بلایا ہے اور میرے دوست تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم اگر اپنی وہی پھٹی پرانی شلوار قمیض اور وہ بے رنگ سا دوپٹہ اور برقع پہن کر جاؤ گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے؟ ہاں اتنی تم ستی ساوتری جو خود کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھو گی۔ ریحان کے الفاظ مرہا کے وجود کو چھلی کر چکے تھے۔ وہ اس پر غصہ تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جو بات ریحان اسے کہہ رہا تھا وہ مان بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے اور وہ بار بار اس ڈریس کو دیکھتی اور پھر ریحان کو۔ ریحان نے اسے ویڈیو لگا کر دے چکا تھا کہ یہ دیکھ لو، یہ ساڑی ایسے پہنی جاتی ہے اور یہ بلاؤز یہ ایسے بند ہوتا ہے۔ ریحان سے دیکھ لو، کوئی گڑبڑ مت کرنا، سمجھی؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم آدھے گھنٹے تک نکلیں گے۔ یہ کہتا وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم جا چکا تھا اور مرہا وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ریحان چاہتا کیا ہے۔ اس وقت ریحان جو کپڑے اس کے لیے لے کر آیا تھا وہ کہیں سے بھی مناسب نہیں تھے جنہیں پہن کر وہ پارٹی میں جا سکتی۔ یہ ایک سرخ اور گرے رنگ کے کنٹراسٹ کی ساڑی بنی ہوئی تھی، انتہائی چمکیلی بھڑکیلی۔ دکھنے میں تو اچھی تھی مگر یہ ساڑی اتنی باریک تھی کہ اگر وہ پہنتی تو اس کا وجود اس میں واضح نظر آ سکتا تھا۔ جو بلاؤز اس کے ساتھ موجود تھا وہ بھی بڑا عجیب سا تھا، سلیو لیس تھا اور اسے کہیں سے بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ اسے پہن بھی لیتی تو اس کا پیٹ اور کمر تھوڑا بہت تو نظر آ ہی جاتا۔ پھر وہ ساڑی کا پلو اس کی سفید دودھیا رنگت پر تو مزید قیامت ڈھا رہا تھا۔ آج تک اس نے فراک اور قمیض ٹراؤزر کے علاوہ کچھ پہنا نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ریحان ناراض نہ ہو جائے۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور ریحان کے آنے کے بعد وہ باتھ روم میں نہانے کے لیے جا چکی تھی۔ جیسے ہی ساڑی پہن کر وہ باہر آئی تو ریحان اس وقت کمرے میں موجود اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ وہ ساڑی تو پہن آئی تھی اور لگ بھی قیامت رہی تھی، مگر ساڑی کے پلو کو اس نے خود کے گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ کہیں سے بھی نہ اس کا بازو اور نہ اس کا سینہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ریحان سے باہوں میں بھرتا ہوا اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مرہا میری جان، اس پلو کو ایسے نہیں لینا بلکہ ایسے لینا ہے۔ وہ پلو کو بالکل سمیٹتا کچھ اس انداز سے اس کے کاندھے پر پھینک چکا تھا کہ وہ ایک پٹی بن کر اس کے کاندھے پر گرا تھا۔ اس کی کمر کی رانائیوں کو مختصراً واضح کر چکا تھا۔ اس ساڑی میں اس کے وجود کے نشیب و فراز سب کچھ واضح تھے اور یہ دیکھ کر تو وہ شرما ہی چکی تھی۔ کہنے لگی، میں اس حالت میں تو نہیں جا سکتی، وہاں پر مرد بھی ہوں گے، مجھے شرم آئے گی۔ مگر ریحان اسے زبردستی آئینے کے سامنے بٹھا چکا تھا۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگا، بلور سے اس کے بال سکھانے لگا۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی مگر ریحان اسے بالکل کسی فلم کی ہیروئن کی طرح بنا کر اپنے ساتھ پارٹی میں لے آیا تھا۔ بار بار وہ اپنا پلو اپنی کمر اور بازو پر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اور ریحان اسے ہٹا رہا تھا۔ پارٹی میں پہنچتے ہی کہنے لگا، خبردار کوئی گڑبڑ کی تو اگر میرے باس تم سے بات کریں تو تم بات کرو گی، اگر کوئی تمہیں ہنس کر بات کرے گا تو تم بالکل ویسے ہی رویہ رکھو گی، کسی بھی طرح کا کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور دل میں نہ جانے کتنے غم لیے آگے بڑھی تھی۔ جو بھی اسے دیکھ رہا تھا بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے حسن سے تو وہاں پر آئی لڑکیاں بھی جیلس ہو رہی تھی۔ ریحان کے 3-4 دوست مرہا کے گرد ہو گئے، کہنے لگے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنی بیوٹیفل بھابھی ہیں ہماری، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ریحان نے اتنی اچھی لڑکی پھانس لی ہے۔ ارے بھائی ریحان، تمہاری تو موجیں لگ گئیں، تبھی ہم کہیں کہ جب تم صبح آفس آتے ہو تو تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہوتی ہیں۔ اب سمجھ آئے کہ بھابھی تمہیں سونے ہی نہیں دیتی ہوں گی۔ وہ جس قدر بے باکی سے بول رہے تھے، مرہا تو غصے سے گھور کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک لڑکا ہاتھ میں حرام مشروب لیے گھونٹ بھر کر کہنے لگا، ارے بھابھی غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ چلیں ہم تو دوست ہیں اور یہ سب کچھ تو نارمل چلتا ہی ہے۔ بالکل کسی نمائش کی طرح اس نے اپنی بیوی کو ان سب کے سامنے پیش کر رکھا تھا۔ مرہا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ان کو چھپانے کے لیے ایک جانب صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی اس نے وہاں پر 1-2 لڑکوں کے منہ سے یہ بھی سنا
کہ دیکھ کتنا کمال کا فگر ہے اس لڑکی کا، قسم سے بڑا مست مال ہے۔ یہ پلو سے خود کو چھپا کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے جنہیں وہ ٹیشو سے پہنچ رہی تھی، اور وہ اس وقت کو پچھتانے لگی تھی جب اس نے ریحان جیسے شخص سے شادی کی تھی۔ ریحان اور مرحا دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور دونوں نے ایک ساتھ ہی ایڈمیشن لیا تھا، وہیں پر ان کی دوستی ہو چکی تھی۔ مرحا تھوڑی مڈل کلاس اور گاؤں کے ماحول سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، مگر اسے شہری زندگی اور لائف سٹائل اپنانے کا بے حد شوق تھا۔ وہیں ریحان بھی شہر کا لڑکا تھا۔ دونوں میں دوستی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ کالج سے یونیورسٹی لیول تک دونوں آ چکے تھے۔ ریحان نے ہمیشہ مرحا کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے خود سے دور جھٹک دیا کرتی تھی کہ نہیں، جب تک آپ کی اور میری شادی نہیں ہو جاتی آپ میرے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ کہنے لگا، ارے یار یہ سب کچھ تو نارمل ہے، میں تمہیں کس کر سکتا ہوں، تمہیں چھو سکتا ہوں، میں کون سا کچھ زیادہ کرنے والا ہوں؟ تم تو میری باہوں میں آنے سے بھی یوں ڈر جاتی ہو جیسے پتہ نہیں میری باہوں میں آؤ گی تو اگلے روز ہی تمہیں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ریحان بے باکی سے بول چکا تھا اور مرحا تو شرم کے مارے اپنا چہرہ ہی چھپا چکی تھی، اور پھر اسے مکے مارنے لگی کہ تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی، حد ہوتی ہے ہر بات کی، جو منہ میں آتا ہے بولتے ہی چلے جاتے ہو۔ مگر وہ ایسا ہی تھا۔ مرحا اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی اور اس سے چھوٹا اس کا ایک بھائی تھا۔ اس روز جب وہ گھر گئی تو مرحا کے ماں اور باپ اس کی شادی کی ہی بات کر رہے تھے، کہنے لگے کہ اب تو اس کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ جبار صاحب کہنے لگے کہ کچھ روز پہلے ہی میرے چچا زاد نے مجھ سے مرحا کے بارے میں پوچھا تھا، شاید وہ اس کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے منیب سے کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ رشتہ لے کر آئیں تو ہم سوچ بچار کے بعد ہاں کر دیں گے۔ ویسے بھی اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بچی خوش رہے گی، گاؤں میں ان کی ایکڑوں پر محیط زمین ہے، ہماری بچی کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے۔ یہ سب سن کر تو مرحا گھبرا چکی تھی۔ اسی وقت کال کر کے اس نے ریحان کو بتا دیا تھا کہ ریحان، میرے ماں باپ تو میری شادی کی باتیں کر رہے ہیں، پلیز آپ اپنے ماں باپ کو میرے بارے میں بتائیں، آپ لوگ رشتہ لے کر آئیں۔ ایسا کیسے چلے گا؟ اگر میرے ماں باپ نے منیب سے میرا رشتہ طے کر دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ریحان بھی تھوڑا سا پریشان ہو چکا تھا، کہنے لگا، فکر مت کرو، میں اپنے ماں باپ کو لے کر رشتہ لے کر تمہاری طرف آؤں گا۔ چند روز بعد ہی ریحان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکا تھا، مگر جب مرحا چائے اور لوازمات لے کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ریحان نے اسے اپنے موبائل میں اپنے ماں باپ کی تصویر دکھا رکھی تھی، وہ بڑے قریب سے انہیں دیکھ چکی تھی، جانتی تھی، مگر اس وقت ریحان کے ساتھ جو ماں باپ بن کر آئے تھے وہ تو کوئی اور ہی تھے۔ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ ریحان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، مگر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ کروا چکا تھا۔ جبار صاحب نے رشتے میں ہاں کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگ لی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو اس نے سیدھا ریحان کو کال کی۔ وہ پوچھنے لگی، یہ سب کچھ کیا تھا ریحان؟ ریحان بیچارہ سا منہ بنا کر کہنے لگا، ارے یار کیا کرتا، میرے ماں باپ تو بالکل بھی اس حق میں نہیں کہ ہم کسی گاؤں کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر لائیں، وہ تو بالکل اپنی جیسی کلاس میں میری لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے گاؤں کی لڑکیاں بڑی چلاک ہوتی ہیں اور شہری لڑکوں کو پھانس لیتی ہیں، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتے۔ مجبوراً مجھے کرائے پر ان لوگوں کو رکھ کر اپنے ماں باپ بنا کر لانا پڑا۔ یہ سن کر مرحا پریشان ہو چکی تھی کہ ایسا کیسے چلے گا، تمہیں اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے تھا، پہلے وہ ہم سے ملتے، مجھ سے ملتے، پھر ہی وہ فیصلہ کرتے۔ بہرحال جبار صاحب بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، انہوں نے جب معلومات لی تو غصے سے گھر آ کر کہنے لگے، یہ لڑکا جو رشتہ لے کر آیا تھا وہ اپنے نقلی ماں باپ لایا تھا، حقیقت میں تو اس کے ماں باپ کوئی اور ہیں، کم از کم میں اس جھوٹے شخص سے تو اپنی بیٹی کا ہاتھ بالکل نہیں دوں گا۔ یہ سن کر مرحا بھی پریشان ہو چکی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنی ماں سے کہنے کی کوشش کی تھی کہ امی میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہو تو آپ بابا کو منائیں، میری شادی وہ ریحان سے ہی کر دیں، مگر اس کی ماں بھی انکار کر چکی تھی۔ ریحان اور مرحا کی محبت اس قدر آگے بڑھ چکی تھی، خاص کر مرحا اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو چکی تھی کہ دونوں نے بھاگ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات ریحان گھر کے باہر کھڑا تھا، کہنے لگا، بس جلدی سے گھر آ جاؤ، اور ہاں آتے ہوئے کچھ پیسے ہوں تو لیتے آنا، اب ظاہری سی بات ہے ہم دونوں بھاگ رہے ہیں، میں بھی اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہی کر رہا ہوں اور تم بھی، تو ہمارے پاس اتنے تو پیسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنا گزر بسر کر سکیں۔ پہلے ہی چپکے سے اس نے اپنی اماں کے بٹوے سے پیسے چوری کر لیے تھے، پھر جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھنے لگی تبھی گھر کی لائٹس آن ہو چکی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا باپ کھڑا تھا، دیکھنے میں تو کافی مستحکم اور مضبوط لگ رہے تھے، مگر آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو ٹوٹ چکا تھا، آنسو آ رہے تھے، مگر وہ فوراً غصے سے بولے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی مرحا، مجھے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسا کرو گی،
میرا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، وہیں زمین میں دھنس جائے گی۔ اس کے والد چلتے اس کے قریب آئے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ شاید وہ اسے ماریں گے، اس کی جان لے لیں گے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، مگر جبار صاحب کہنے لگے، جانتی ہو میرے خاندان میں اس سے پہلے جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی تو کسی نے خوشی نہیں منائی تھی، لیکن جب تم میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی نا تو میں نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی، پورے گاؤں کو دعوت پر بلایا تھا، اور گاؤں والے مجھ پر ہنستے تھے کہ تم نے بیٹی کی یوں خوشیاں منائی، ایسے تو کوئی بیٹوں کی بھی خوشی نہیں مناتا۔ ارے بیٹیاں تو بس منہ کالا کرنے کے لیے آتی ہیں، زیادہ ڈھیل دے دو تو باپ کے منہ پر کالا تھوک کر چلی جاتی ہیں۔ مگر میں ان کو نفی کرتا رہا کہ نہیں، ایسا نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ میں نے اگر اپنی بیٹی کو ڈھیل دی، اسے پڑھایا لکھایا تو وہ میرا نام، میرا سر فخر سے بلند کرے گی، مگر شاید میری تربیت میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی۔ ان کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا، وہ وہیں گر چکے تھے، اور میرا اپنے باپ کے قدموں میں گری رو رہی تھی کہ نہیں بابا، مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، مگر جبار صاحب اس کا ہاتھ خود سے دور کر گئے۔ اس کی ماں بھی وہاں پر آ چکی تھی اور اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی، مگر جبار صاحب کہنے لگے کہ بلاؤ اس لڑکے کو، کہاں ہے وہ؟ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ ریحان اندر آ چکا تھا، دونوں ایک طرف مجرم بنے کھڑے تھے۔ جب مولوی صاحب کو بلوایا گیا، چند گواہ بھی آ چکے تھے، ریحان کا نکاح مرحا سے ہو چکا تھا۔ جبار صاحب جب اسے رخصت کرنے لگے تو وہ اپنے باپ کے سینے سے لگنے لگی، تو وہ اسے خود سے دور کر چکے تھے۔ کہنے لگے کہ خبردار، میرے قریب مت آنا، تم میرے لیے مر چکی ہو، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ رو رہی تھی جب ریحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر اسے لے جا چکا تھا۔ سارے راستے وہ روتی رہی، جبکہ ریحان اسے کہنے لگا کہ بس کر دو رونا، ہم دونوں یہی تو چاہتے تھے، یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی نکاح کر کے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیا، اب رونا دھونا تو بند کر دو، ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ تم سے رشتہ ختم کر دیں گے تو تم لاوارث ہو جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ مرحا کو لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آیا تھا۔ فلیٹ بھی کچھ مناسب نہیں تھا، بے حد تنگ اور چھوٹا سا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوئی تو اسے لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ ایک کمرے کا فلیٹ تھا، چھوٹا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اوپن کچن اور ایک باتھ روم، بس اتنی سی وہ جگہ تھی۔ مرحا صوفے پر ٹھہر سی گئی اور رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر ریحان اس کے قریب آیا اور اپنے سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا کہ رو تو مت، ہماری شادی ہوئی ہے، ہماری سہاگ رات ہے، میں تمہارے ساتھ یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کب تک رونا دھونا مچاتی رہو گی؟ زندگی انجوائے کیسے کر سکو گی؟ چلو شاباش، آ جاؤ کمرے میں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی تو کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، شاید اس نے پہلے ہی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ مگر مرحا روتے ہوئے کہنے لگی، ریحان پلیز، آپ مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ میں ابھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں، مجھے وقت چاہیے۔ مگر ریحان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، کہنے لگا بالکل نہیں، ایسے کیسے وقت دے دوں تمہیں؟ اتنا انتظار کیا ہے میں نے تمہارے قریب آنے کے لیے، پچھلے 6 سال سے میں تمہیں جانتا ہوں، کالج ساتھ پڑھا ہوں، یونیورسٹی ساتھ کی، ایک بار بھی تم نے مجھے چھونے نہیں دیا۔ جانتی ہوں تمہاری رعنائیوں کو دیکھ کر مجھ پر کیسے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، میں نے تب سے کیسے خود پر صبر کیے رکھا تھا۔ بس بھول جاؤ پرانی زندگی کو، بس یہ یاد رکھو کہ ریحان ہے، تم ہو، اور بس یہ حسین راتیں اور یہ محبت۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے گالوں اور پھر لبوں پر اور پھر گردن پر اپنی شدتیں لوٹانے لگا۔ جیسے جیسے وہ اس پر اپنا لمس نچھاور کر رہا تھا، مرحا بھی سرشار سی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی کسک رہ گئی، جیسے اس نے جو کچھ کیا غلط کیا، اور بہت ہی جلد وہ اس کے لیے پچھتائے گی۔ مگر وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ پوری رات وہ اس پر اپنی شدتیں لوٹاتا رہا، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتا رہا۔ درد کے مارے وہ اپنی کمر تھام چکی تھی، کہنے لگی بس کر دیں ریحان، میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا وجود میرے ساتھ نہیں رہا، بس کر دیں، آپ کیوں میری جان لینے پر اتر آئے ہیں؟ ریحان ہنس کر کہنے لگا، میری جان، تم ہوگی اتنی حسین اور میں تم سے دور رہ نہیں پا رہا۔ پھر وہ ہنس کر اٹھا اور اسے پین کلر لا کر دی، تب اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہری نیند سو چکا تھا۔ درد کے مارے مرحا کو تو نیند ہی نہیں آئی تھی، بس ایسے ہی جاگتے ہوئے چھت کو تکنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ اگلے روز دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ ریحان فلیٹ میں ہی موجود تھا، فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔
وہ ٹھیک سے فریش ہونے کے بعد باہر آئی اور آکر ریحان کے گلے لگ گئی۔ وہ بھی اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ کہنے لگا، نئی زندگی مبارک ہو میری جان۔ ایک نظر مرحا نے اس فلیٹ کو دیکھا۔ رات کو تو بس اس نے دھیان نہیں دیا تھا۔ اس چھوٹے سے فلیٹ کو دیکھ کر کہنے لگی، ریحان کیا یہ فلیٹ آپ کا ہے؟ ریحان تھوڑا سا جھجکا تھا، پھر کہنے لگا، نہیں میرے دوست کا ہے۔ میرے تو بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں اور بنگلے ہیں، یہ تو بس میں تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ میرے بابا کو پتہ نہ چل سکے۔ اگر میں تمہیں اپنی کسی بھی فارم ہاؤس یا گھر میں لے جاتا تو وہاں کے ملازمین میرے بابا کو بتا دیتے۔ میں خاموش ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کے دن رات ہی جیسے ایک جیسے گزرنے لگے۔ ریحان اس پر اپنی شدتیں لٹاتا، وہ درد سے تڑپتی رہتی اور وہ شدتیں لٹانے کے بعد خود مزے سے سو جاتا اور مرحا درد سے بس کروٹیں بدلتی رہ جاتی۔ ہر روز وہ نئے نئے طریقے سے اس پر محبت نچاور کرتا تھا۔ کبھی کوئی بے باک سی نائٹی لے آتا اور اسے پہنا دیتا تو کبھی واش روم میں لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا کر دیتا۔ اگر وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہیں پر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ وہ منع کرتی رہ جاتی مگر ریحان اس پر اپنی شدتیں نچاور ہی کرتا رہتا تھا۔ شادی کو بھی صرف 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا جب وہ کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دھڑا دھڑ سے دستک ہونے لگی۔ اس وقت ریحان باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ وہ باہر آئی اور کہنے لگی، کون ہے؟ دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں آئی، اسی لیے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی دوسرے فلیٹ سے پڑوسی ہو، میرا نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک خوبصورت اور پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ بڑی داڑھی، گہری مونچھیں، بڑی بڑی آنکھیں، بال جو اس کے ماتھے پر آ رہے تھے، شاید لمبے بال رکھنے کا اسے کچھ زیادہ ہی شوق تھا، اسی لیے پیچھے پونی بھی کر رکھی تھی۔ سامنے کالر کے پاس کالا چشمہ لٹک رہا تھا۔ مرحا کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا تھا۔ اس نوجوان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا۔ چوئنگم چباتے ہوئے کہنے لگا، او مائی گاڈ، تو یہ ریحان صاحب لڑکیاں لانا بھی شروع ہو چکے ہیں؟ اللہ معاف کرے ریحان بھائی سے، ہر گندے کام کی امید ہے، مگر یہ تو نہ تھی۔ مرحا گھبرا کر فوراً اپنے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ وہ کہنے لگی، کیا کام ہے آپ کو؟ کون ہے آپ؟ مگر وہ مسکرایا، کہنے لگا، اس گھر کا مالک مکان ہے۔ کہاں ہے وہ بغیرت کمینہ؟ اس کی تو آج میں ہڈیاں پیس کر اپنی آنکھوں میں سرما ڈالوں گا۔ یہاں پر لڑکیاں لاتا ہے، بے حیائی پھیلاتا ہے، فحاشی کا اڈا کھول رکھا ہے اس نے۔ نکل باہر ریحان، آج تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو مجھے پچھلے 3 مہینوں کا کرایہ بھی دے گا اور اس بات کا جواب بھی دے گا۔ اور تو لڑکی شکل سے تو بڑی شریف لگ رہی ہے، تجھے بھی میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں تاکہ تیرے سارے کالے چٹھے کھل کر سامنے آئیں اور تیرے پیچھے کون ہے وہ بھی پکڑا جائے گا۔ مرحا تو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں پلیز، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریحان تو میرا شوہر، ہم نے شادی کی، آپ مجھے اتنا غلط کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو ریحان نے شادی کی ہے؟ اس کے الفاظ دہرا کر اسے جیسے شوق سا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس ریحان نے شادی کی ہے؟ یہ سڑک چھاپ بے روزگار جو دوسروں سے مانگ تانگ کر کھاتا ہے، اس نے شادی کیسے کر لی؟ اس کی بات سن کر مرحا تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی، کہنے لگی، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ تو بڑے امیر ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے، ان کے فارم ہاؤس ہیں، یہاں پر تو وہ مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں، صرف میرے لیے۔ مگر وہ اس لڑکی کو دیکھ کر شاید کچھ سمجھ چکا تھا۔ تب تک ریحان آ چکا تھا۔ اپنے سامنے دلاور کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرایا، پھر کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کس کی اجازت سے تم گھر میں داخل ہوئے؟ کرایہ لینا ہے تو باہر کھڑے ہو کر بھی تو لے سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا، بس زیادہ چالاکی مت دکھاؤ، شادی کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نکل آئے، بیوی کے خرچے پورے کرنے کے لیے تمہارے پاس بڑے پیسے ہیں، لیکن پچھلے 3 مہینوں کا جو کرایہ تم نے دینا ہے وہ، چل شاباش، کرایہ نکال، اور بھی جو تو نے میرے باپ سے ادھار پیسے لیے تھے سارے نکال، ادھر میرے ہاتھ پر رکھ، ورنہ آج میں تیرا ایک گردہ نکال کر ضرور لے جاؤں گا، کم از کم پیسے تو پورے ہوں گے۔ وہ ہڑبڑی میں ادھر ادھر چلتا سامنے میز پر رکھے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے چاقو اٹھا چکا تھا۔ چاقو کی نوک ریحان کی طرف کرتے ہوئے وہ بولا تو ریحان ہڑبڑا چکا تھا۔ وہ شخص کس قدر سائیکو تھا یہ وہ جانتا تھا۔ ریحان فوراً سے کہنے لگا، دیکھو بھائی، جیسے ہی مجھے جاب ملی تو میں تمہارے سارے پیسے دے دوں گا، لیکن فی الحال پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میری حالت پر رحم کھاؤ۔ مرحا تو دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ دلاور ایک نظر مرحا کو دیکھنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ ریحان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ریحان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں کوئی امیر باپ کی اولاد نہیں۔
میرے باپ نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے اور بس اپنا سب کچھ اپنی دوسری اولاد اور بیوی پر لٹاتا رہتا ہے۔ یہ فلیٹ میں نے کرائے پر لیا ہوا تھا، سوچا تھا نوکری مل جائے گی تو سارے قرضے اتار لوں گا، لیکن کمبخت نوکری ابھی تک نہیں ملی۔ قسم سے جیسے ہی نوکری ملی نا ایک اچھی کمپنی میں، تمہیں سارے قرضے اتار دوں گا اور تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میرا پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو یعنی اب تک جو خواب اسے دکھائے گئے تھے وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اس نے ریحان کو شرم دلانا چاہی تھی، مگر ریحان الٹا اسی پر چڑھ دوڑا تھا کہ دیکھو اب زیادہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہو تم میری، رہنا ہے تو رہو ورنہ دفع ہو جاؤ واپس اپنے ماں باپ کے پاس۔ نہ تو تم جہیز میں کچھ لے کر آئی، نہ کچھ تمہارے باپ نے دیا ہے، تو شکر کیا ہوگا کہ اس کو جہیز نہیں دینا پڑا، خالی ہاتھ تمہیں اسی جوڑے میں میرے ساتھ روانہ کر دیا، الٹا تم یہاں پر میرے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی۔ میرا خاموش ہو چکی تھی، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ 6 سال اس نے جس شخص کے ساتھ برباد کیے وہ عقل کی کتنی اندھی تھی، اس نے کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ چند ہفتوں بعد ہی اس نے سی وی جمع کروائی تھی اور اس کی ایک اچھی کمپنی میں نوکری لگ چکی تھی۔ میرا خوش تھی کہ چلو وقت کے ساتھ کچھ تو ٹھیک ہوگا، مگر دھیرے دھیرے ریحان کی حرکتیں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی ڈیکوریشن پیس کی طرح استعمال کرنے والا تھا۔ یہ مشورہ بھی اسے اس کے کسی دوست نے ہی دیا تھا کہ دیکھ بھائی، اگر تو پروموشن چاہتا ہے نا تو اپنی بیوی کا استعمال کر، جس کی بیوی خوبصورت ہوتی ہے سمجھو وہ چٹکیوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے حسن کا استعمال کر، بڑی بڑی بزنس پارٹیز میں اس کو لا، پھر دیکھ کمال تو کیسے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ ریحان کو ویسے بھی مرحا کے حسن میں ہی دلچسپی تھی، اس سے زائد مرحا کیا سوچتی ہے، وہ کیا سمجھتی ہے، اسے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ خود وہ اس کے ساتھ ہر رات رنگین کر چکا تھا اور دھیرے دھیرے اب اس کے وجود سے بیزار بھی ہونے لگا تھا۔ مرحا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی وہاں پر بیٹھی تھی، جب نشے میں دھت ریحان کے تو دوست اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، ارے بھابھی جی کتنی حسین ہیں آپ، اپنا تھوڑا حسن ہم پر بھی نچھاور کر دیں۔ اس وقت وہاں پر ناچ گانا چل رہا تھا، سٹیج پر ڈانسرز ناچ رہے تھے اور ان لوگوں نے اپنی جیبوں سے بہت سے نوٹوں کی گٹیاں نکال کر مرحا پر نچھاور کرنا شروع کر دی تھی۔ مرحا کی تو جان لبوں پر آئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ اس نے ایک شخص کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، کہنے لگی شرم نہیں آتی آپ کو، یہ کیسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں آپ۔ وہ دونوں بھی غصے سے وہاں پر کھڑے ہو چکے تھے، ریحان بھی وہاں پر آ چکا تھا، اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ کہنے لگے، کیسی بیوی ہے تمہاری، ارے بھابھی جی کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہمیں تھپڑ مار رہی ہیں۔ ان میں سے ایک باس کا بیٹا تھا جو غصے سے مرحا کو دیکھنے لگا۔ باس بھی غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا، ریحان یہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر تمہاری بیوی اتنے پرانے خیالات کی تھی تو تمہیں اسے یہاں پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے بدتمیزی کرنے کی؟ وہ غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ مرحا کے ہاتھ کو پکڑ کر وہاں سے لے گیا اور گھر لاتے ہی اس پر اندھا دھند مار پیٹ شروع کر دی۔ اس کا گلا اس قدر زور سے دبا چکا تھا کہ مرحا کو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سانس بند کر کے اس پر تھپڑوں کی برسات کرتا رہا۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ناک سے خون آنے لگا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ پاگل مت بنو، میری بات سمجھو، وہ میرے ساتھ غلط رویہ رکھ رہے تھے، کوئی بھی شریف لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی، میں تو تم سے شادی کر کے پچھتا رہی۔ اس بات پر ریحان اس پر مزید ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ اس سے میں وہ اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے مرحا کے وجود پر موجود اس ساڑی کو کھینچ کر پھاڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے بالکل ہر ایک پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ اس قدر سخت ہاتھ لگائے تھے کہ اس کے وجود پر کھروچیں پڑ چکی تھی اور پھر جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ تکلیف اور اذیت کیا ہوتی ہے اس وقت مرحا برداشت کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس نے اس قدر درندوں والا سلوک کرنے کے بعد کہنے لگا، میں اب تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ 3 بار یہ کہہ چکا تھا۔ مرحا تو یوں بے جان پڑی تھی جیسے اس میں جان باقی نہ رہی ہو۔ وہیں پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ریحان راتوں رات اپنا سامان لے کر اس فلیٹ سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ سامنے کے گھر میں ٹیرس پر رات کے تقریباً 1:15 بجے دلاور ٹہل رہا تھا جب اسے درد سے چلانے کی آوازیں آئی تھیں۔ اگر وہ چھت پر نہ ہوتا تو شاید یہ آوازیں نہ سن سکتا۔ تبھی کچھ دیر بعد اسے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آئی۔ جب وہ چھت پر آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر گھر کی روشنی مسلسل آن تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف بڑھا۔
دروازے پر ہلکی سی دستک دینا چاہی مگر دروازہ کھلا تھا۔ دلاور اندر داخل ہوتا ہوا سامنے کمرے کی طرف آیا۔ بیڈ پر غیر مناسب حالت میں مرحا پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اس پر رحم آیا تھا۔ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھ کر گویا اس پر ترس کھا چکا تھا کہ اتنی حسین لڑکی ریحان جیسے شخص کے ساتھ کیسے پھنس گئی۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر جس حالت میں وہ تھی اسے مناسب نہ لگا اور وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ نہ جانے کب مرحا کی آنکھ کھلی، وہ تو بس پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنے چہرے کو دیکھا جہاں پر خون سوکھا ہوا تھا، ناک سوجا ہوا تھا، لب سوجے ہوئے تھے۔ واش روم میں نہاتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ریحان اپنا سارا سامان لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا مگر وہ واپس نہیں آیا۔ مرحا نے اپنی ماں سے رابطہ کرنا چاہا مگر کسی نے بھی اس کی کال نہیں اٹھائی۔ وہ لوگ اسے اپنی زندگیوں میں خوش تھے اور مرحا کا یہ کیا گیا فیصلہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ گھر کا سامان بھی ختم ہوتا جا رہا تھا۔ آس پاس وہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ مجبوراً وہ صرف ایک وقت کا کھانا کھانے لگی اور بس اس ڈپریشن سے خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ایک شام دلاور اس کے گھر پر چلا آیا، اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ریحان اسے دھوکہ دے کر جا چکا ہے۔ کہنے لگا، کرایہ نکالو میرا لڑکی، کہاں ہے تمہارا وہ نامراد شوہر؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہاں گیا ہے، لیکن وہ 1 ہفتے سے یہاں پر نہیں آیا۔ میرے پاس تو کوئی کرایہ نہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے ان سے لیں، وہ مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے۔ مرحا روتے ہوئے یہ بولی تھی جب دلاور کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، اچھا تو پھر جاؤ نا واپس اپنے گھر، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میرا کوئی گھر نہیں، پلیز مجھے یہاں پر رہنے دیں، مجھے جیسے ہی جاب ملے گی میں آپ کو کرایہ دے دوں گی، مجھے یہاں سے نکالیے مت، میرا اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ریحان نے میری زندگی برباد کر دی۔ دلاور اسے روتا دیکھ کر سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن کرایہ مجھے ہر حال میں چاہیے، میں کچھ دنوں بعد پھر آؤں گا ورنہ تمہارے اس گھر کا دھیرے دھیرے سامان بیچنے لگوں گا۔ میرا کو تو لگا کہ شاید دنیا میں کوئی مرد تو اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے ریحان ایسا تھا، مگر اس دلاور کو اس پر رحم آ جائے، مگر وہ بھی شاید باقی مردوں جیسا ہی تھا۔ چند روز بعد وہ کبھی نہ کبھی اس کے پاس آ دھمکتا تھا اور کرایہ مانگنے لگتا۔ اس شام مرحا کہنے لگی، آپ کو اپنا کرایہ چاہیے تو ریحان سے لیجیے، میں نے آپ کے لاکھوں روپے نہیں دینے، ریحان نے دینے۔ وہ غصے سے کہنے لگا، بی بی 2 مہینے تو تم یہاں پر تمہیں رہتے ہوئے بھی ہو گئے، دیکھو میں نے تمہیں 2 مہینے کا راشن بھی لا کر دیا اور وہ پیسے بھی تمہارے سر پر ہیں، چپ چاپ میرے پیسے نکالو ورنہ میں یہاں سے جانے نہیں والا۔ وہ صوفے پر لیٹ کر بولا تھا اور مرحا کا جی چاہا کہ وہ ٹیبل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ دیکھیے آپ مجھے کہیں نوکری دلوا دیجیے، مجھے جو پیسے ملیں گے وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر بیٹھا، چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کہنے لگا کہ اچھا تمہیں میں ایک ایسا کام بتاؤں جسے کر کے تم یہاں پر مفت میں رہ سکتی ہو؟ مرحا چونکی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے قریب آیا اور چہرے کے قریب جھک کر کہنے لگا، تم میری بیوی کیوں نہیں بن جاتی؟ جیسے ہی تم میری بیوی بنو گی تمہیں کرایہ معاف کر دوں گا۔ مرحا کو لگا جیسے آسمان ایک بار پھر اس پر قہر برسانے کو تیار ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ مردوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا؟ پہلے ریحان میری زندگی برباد کرتا رہا اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تن تنہا عورت کو دیکھیں گے، بھڑکائیں گے اور اپنے نکاح میں لے لیں گے؟ ریحان نے جو کچھ کیا آپ بھی میرے ساتھ ایسے کریں گے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے چلے جائیں گے؟ آپ جیسے لوفر لفنگے شخص سے آخر شادی کرنا کون چاہتا ہے، جس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ ایک لڑکی تن تنہا گھر میں رہتی ہے اور آپ اس کے گھر میں آ دھمکتے ہیں، آس پاس کے لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ دلاور اپنے کان کھجاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھے گا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے کچھ کہے، باتیں تو تم پر ہی آئیں گی نا، تبھی تو کہہ رہا ہوں شادی کر لو مجھ سے، ریحان کے ساتھ بھی تو کی تھی، میرے ساتھ بھی کر لو، قسم سے سب بھول جاؤ گی۔ دلاور کی بات سن کر مرحا غصے سے پاگل ہو چکی تھی، کہنے لگی مر جاؤں گی مگر آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو پھر نکالو 5 لاکھ روپے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کی دھمکی سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کر دیں پولیس کے حوالے۔ دلاور اسے یوں روتا دیکھ کر اندر تک ٹوٹ رہا تھا۔ اس لڑکی پر تو وہ پہلے دن سے ہی دل ہار بیٹھا تھا اور بس کسی بھی طرح سے ریحان کے چنگل سے چھڑانا چاہتا تھا۔
جو حالت اس کی ریحان نے کر دی تھی، جی تو چاہتا تھا کہ وہ ریحان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اپنے خاص آدمیوں کو اس نے ریحان کو ڈھونڈنے پر بھی لگا دیا تھا۔ دراصل یہ اس کے والد کے فلیٹس تھے جہاں پر کئی لوگ رہ رہے تھے۔ جب بھی کوئی شخص کرایہ دینے سے انکار کرتا تو وہ اپنے سب سے چھوٹے سپوت دلاور خانزادہ کو ہی بھیجتے تھے، کیونکہ یہ شروع ہی سے زیادہ انتہائی گھمنڈی اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا تھا۔ سب گھر کے افراد اسے چڑیا گھر سے بھاگا ہوا بندر کہتے تھے، کیونکہ گھر میں بھی یہ یوں ہی ادھم مچایا کرتا تھا۔ مگر اس لڑکی کو دیکھ کر تو جیسے اس کی نظریں وہیں ٹک چکی تھی۔ وہ بس کسی بھی طرح اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ اس کے ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابھی وہ کھڑی رو رہی تھی جب کھلے ہوئے دروازے سے پڑوس کی عورتیں اندر چلی آئیں۔ کہنے لگی، یہ کیا حیا بیچ آئی ہو؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ شوہر پتہ نہیں اتنے دنوں سے کہاں چلا گیا، پتہ نہیں وہ تیرا شوہر تھا ابھی کہ نہیں۔ ہر وقت تم لوگوں کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی، اور اب تم مالک مکان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ دلاور ان عورتوں کو دیکھ کر کہنے کا، کیوں؟ میرے ہاتھوں خود کی بوٹی بوٹی ایک کروانا چاہتی ہوں؟ تم لوگوں کا قیمہ بنا کر تم لوگوں کے شوہروں کو ہی فرائی کر کے کھلا دوں گا، نکلو یہاں سے۔ وہ تھوڑی سی ہڑبڑائی تھی، پھر کہنے لگی، ہاں جب بھی آتے ہو ایسی ہی عجیب و غریب دھمکیاں دیتے ہو۔ تم خود کو شاید کسی ہندی فلموں کا ہیرو سمجھتے ہو نا، مگر تم جو بھی کہو یہ لڑکی اب یہاں پر رہے گی نہیں۔ بہت دیکھ لیا میں نے تمہیں، پہلے جو تمہارا چکر مہینوں سے لگتا تھا، اب تم ہر ہفتے یہاں پر آ دھمکتے ہو۔ آدھی رات کو بھی تمہیں ہم یہیں پر ڈیرے ڈالے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے اس لڑکی کو چلتا کرو، اگر اتنی اچھی لگتی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ میرا بھی گھبرائی تھی، اس وقت اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ گے یا ابھی کے ابھی تم لوگوں کا سامان اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکالوں؟ بلا وجہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی مت کیا کرو۔ اور خالہ، تم جو اس لڑکی پر انگلیاں اٹھا رہی اپنی بیٹی کا نہیں پتا؟ نکڑ والے حمزہ کے ساتھ کل کھڑی گپے ہانک رہی تھی، مجھے دیکھ کر فوراً بھاگ گئی۔ پورا 50 روپے میرے ہاتھ پر رکھا اس نے کہ میری اماں کو مت بتانا۔ لو بھلا، ایک تو میں تیری عزت کے لیے چپ ہوا تھا، ورنہ 50 روپے میں تو آج تک کوئی تھپڑ نہیں مار کے جاتا۔ یہ سن کر تو اس عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا، فوراً وہاں سے بھاگنے والی ہوئی تھی۔ باقی عورتیں بھی وہاں سے نکلی تھیں، جبکہ وہ مرحا کو دیکھ کر کہنے لگا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، عزت کی روٹی کھانی ہے تو مجھ سے شادی کر لو۔ نکاح کرنے کا کہہ رہا ہوں، مفت میں 3 راتیں اپنے ساتھ سونے کا نہیں کہہ رہا، سمجھی؟ مرحا کا تو سر گھوم کر رہ چکا تھا۔ جس طرح وہ بولتا تھا واقعی کسی فلم کا غنڈہ ہی لگتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ جس طرح اس کا رویہ ہے، یقیناً اس کے گھر میں باقی کے لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اسے اس لڑکے پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، جو کبھی بھی کہیں بھی آ دھمکتا ہے؟ اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز جب دلاور ایک بار پھر اس کے دروازے پر آیا تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ مجھے بس پناہ چاہیے، ایک گھر چاہیے، صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے علاوہ تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ دلاور ہنستے ہوئے کہنے لگا، اچھا محترمہ، تمہیں میں شیشے کی دیواروں میں سجا کر، ہاتھ میں خوبصورت سا پھول پکڑا کر، پتھر کی مورتی بنوا کر دیوار پر لٹکا دوں گا۔ آتے جاتے لوگ تمہیں سلامی پیش کریں گے۔ اس کی بات سن کر مرحا تو اندر تک کھول چکی تھی۔ کہنے لگی، تم سیدھی بات نہیں کر سکتے، ہمیشہ ایسے ہی کیوں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو ایسا ہی ہوں، تمہارے ناک پر ہر وقت مکھی کی طرح غصہ بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا کہ ایسے کیوں ہے؟ چلو شاباش، تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کر لو۔ شام کو میں اپنے ماں بابا کے ساتھ تمہارا رشتہ مانگنے آؤں گا، اور تم نے بالکل ٹھیک ایکٹنگ کرنی ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر میری اماں تمہارے صدقے واری جائے۔ اسے کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا، اور مرحا تو حیران تھی۔ اسے لگا شاید ریحان کی طرح یہ بھی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس تھی جب شام کو وہ اپنے ماں باپ، اپنی دونوں چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آیا تھا۔ ایک ساتھ ہی خاندان کے اتنے افراد کو دیکھ کر وہ تھوڑی سی گھبرائی تھی، مگر شاید دلاور اپنی بہنوں کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکا تھا۔ وہ خود ہی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر آئے تھے۔ کہنے لگی، ہماری ہونے والی بھابھی آپ یہاں بیٹھ جائیں، چائے اور لوازمات تو ہم خود ہی تیار کر لیں گے۔ وہ حیران ہوئی تھی جس طرح دلاور کا اٹھنا بیٹھنا اور بول چال تھی۔ اس کے ماں باپ تو اس سے بالکل ہی مختلف تھے۔ اس کے بڑے بھائی بھی کافی سلجھے ہوئے تھے، اور بہنیں بھی۔ ان تینوں نے مل کر چائے، ساتھ چپس اور کباب فرائی کیے۔ کھانے میں مرحا نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔
इन चंद घंटों में ही वो तीनों तो जैसे पक्की सहेलियां बन गई थी। जब वो बाहर आई तो फरहत बेगम उसे अपने पास बिठा गई। कहने लगी, बेटा, दिलावर ने मुझे बताया कि तुम अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती थी। तुम्हारी अम्मी फौत हो गई और तुम अब यहाँ पर अकेली हो। फिक्र मत करो, हम हैं ना, तुम्हें अपने घर की रानी बनाकर रखेंगे। तुम्हें अपनी माँ की कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। मुझे तो तुम बिल्कुल ही अपनी माँ समझो। मिरहा घूर कर दिलावर को देख रही थी। शायद उसने उनके सामने झूठ बोला था। बहरहाल सबके सामने तो दिलावर भी बड़ा शरीफ बना बैठा था। वो रिश्ता तय कर चुके थे और चंद रोज बाद आने वाले जुम्मे को ही निकाह की रस्म रख दी गई थी। भले निकाह था मगर मेहमान अच्छे खासे आए थे। दिलावर की बहनें उसे ब्यूटी पार्लर लेकर गई थी। उसे तैयार किया गया। मेरा एक गहरी सांस खारिज करके रह चुकी थी। वो जिंदगी का दूसरा बड़ा स्टार्ट लेने वाली थी। जाने आगे क्या होता क्या ना होता, फिलहाल तो सब कुछ अच्छा था। वो दिलावर के पहलू में बैठी थी जब निकाह खां ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। एक पल को उसके हाथ लर्जे थे मगर फिर खुदा का नाम लेकर उसने साइन कर दिया था। निकाह हो चुका था और वो रुखसत होकर दिलावर के घर आ चुकी थी। वो घर इस वक्त उस सोसाइटी का सबसे खूबसूरत घर था जहाँ पर सब लोग मिलकर रहते थे। खुशियाँ थीं और बस वो रौनक थी जो कि एक घर में होनी चाहिए। वो दुल्हन बनी दिलावर के कमरे में बैठी थी। दीवार पर एक बहुत बड़ी दिलावर की तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो हाथ में गिटार लिए मुस्कुरा रहा था। वो उसकी तस्वीर में जैसे खो सी चुकी थी। लड़के में कोई कमी नहीं थी मगर इस वक्त उसके बाल छोटे थे। वो काफी वजी लग रहा था मगर अभी उसने अपने बाल बढ़ाकर जो पोनी डाल रखी थी, मिरहा को तो वो बिल्कुल किसी लोफर लफंगे जैसे लगता था। अभी वो उसकी तस्वीर देख ही रही थी कि जब दिलावर कमरे में आया, उसके करीब आकर कहने लगा, कैसी हो डियर वाइफ? मेरा थोड़ी सहम सी गई, फौरन सर झुका गई। वो मुस्कुराकर उसके सामने बैठ चुका था। कहने लगा, क्या हुआ माय डियर वाइफ? बताओ, तुम्हें मेरा ये कमरा कैसा लगा और खासकर मैं कैसा लगा? एक नजर मिरहा उस पर डालकर कहने लगी, बिल्कुल एक लंगूर, बिल्कुल लंगूर जैसे लग रहे। और ये पोनी और अपना हुलिया देखें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई गली का लोफर लफंगा। ये सुनकर दिलावर अपने सीने पर हाथ रखकर कहने लगा, माय प्लेजर, माय प्लेजर। ये तो मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं आपको पसंद आया। वैसे आप भी किसी नकचड़ी लोमड़ी से कम नहीं जो शक्ल से घुन्नी मीसनी लगती है मगर अंदर से पूरी शातिर है। मौका देखकर मारती हूँ अपने मासूम से शौहर को। मेरा तो समझ रही थी कि शायद उस पर तरस खाएगा, उसे बातें सुनाएगा, उसे अपने सामने कमतर समझेगा, जो कि अक्सर मर्द करते हैं। मगर वो तो उससे यूं बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी पहली शादी हो और वो उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द। उसका ये अंदाज मिरहा को कुछ भला सा लगा था। ऐसे ही उनकी नोक झोंक शुरू हो चुकी थी और मिरहा को वो अपनी बाहों में भर चुका था और बड़े प्यार से उसकी आंखों पर अपने लब रखे थे। मिरहा का वजूद जैसे कांप सा गया था। उसे यूं ही अपनी गोद में लिटाए वो कहने लगा, बहुत दुख सहे हैं ना तुमने अपनी जिंदगी में, मैं सब जानता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ झेलने ही नहीं देता। बस किस्मत ने यह सितम किया है कि मुझे पहले ही तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दिया, वरना मैं तुम्हारे सारे आंसू चूम लेता। मिरहा की आंखें भीग चुकी थी। बेसाख्ता उसे रेहान की वो दी हुई अजियतें याद आने लगी मगर फिर वो अपना चेहरा दिलावर के सीने में छुपा चुकी थी। कहने लगी कि आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना जैसा उसने किया था। वो उसके लबों पर हाथ रखकर कहने लगा कि बिल्कुल नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी ना सुनूं। सिर्फ मैं हूं, तुम हो और हमारी खुशियां, ठीक है? अब इतनी हसीन लग रही हो, जी चाहता है कि बस कच्चा ही चबा जाऊं। चेंज करके आओ, इतनी गर्मी में इतने कपड़े भड़कीले पहन रखे हैं। गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? जाओ हल्का सूट पहन कर आओ। मेरा तो हैरान थी, उसे लगा था शायद ये भी रेहान ही की तरह करेगा मगर वो तो उसे बिल्कुल फ्रेश कर चुका था। दोनों बेड पर बैठे थे। वो उससे बातों में हंस रहा था। न जाने कहां कहां से बातें निकाल कर ले आता और वो हंस देती। शायद वो मिरहा को बदलना चाहता था। उस रात उसने मिरहा को हाथ भी नहीं लगाया था, बस उसे बाहों में भरकर सो चुका था। अगली सुबह कुछ रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आए थे।
اور اسے دیکھ کر چاند تارے کی جوڑی کہنے لگے تھے۔ وہیں پر اسے پتہ چلا تھا کہ دلاور خانزادہ تو ایک سائیکائٹرسٹ ہے اور شہر میں ایک بڑے ہسپتال میں وہ ہفتے میں 2 دن جا کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ مرحا حیران تھی، وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اس کے بال بھی کٹوا دیے اور باقی جو عجیب و غریب فیشن کے نام پر وہ کرتا رہتا تھا وہ بھی ختم کروا دیے تھے۔ زندگی میں حقیقی معنوں میں خوشیاں کیا ہوتی ہیں مرحا کو اب محسوس ہو رہا تھا۔ ایک روز اس نے خود کو تیار کیا تھا صرف اور صرف دلاور کے لیے۔ دلاور جب اسپتال سے آیا تو انتہائی خوبصورت سی میکسی میں مرکوز تھی۔ اسے دیکھ کر دلاور جیسے دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا، ارے آج تو لگتا ہے ہماری وائف ہم پر قیامت ڈھائے گی۔ اتنا خوش، اتنی تیاری، وہ بھی میرے لیے۔ سوچ لیں کہیں بعد میں آپ پر جب میری محبت کی برسات ہوئی تو آپ برداشت ہی نہ کر پائیں۔ مسکرا کر وہ اس کے قریب آ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی والدہ محترمہ مجھ سے بار بار پوتے کی فرمائش کر رہی ہیں تو سوچا کہ کیوں نہ ان کو یہ خوشخبری دے ہی دی جائے۔ وہ شرارت سے اسے کہتی ہوئی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیر چکی تھی۔ دلاور تو جیسے اس کی حرکت پر سرشار سا ہوتا جا رہا تھا، کہنے لگا کہ ہر شوہر کی بیوی اگر ایسی ہو جائے نا تو قسم سے میاں بیوی کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھا کر خود ہی دیوار سے لگا چکا تھا اور پھر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا۔ پورے کمرے میں اس کی محبت بھری سسکاریاں گونج رہی تھیں کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی باہر آئیں، ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑا کر اس سے الگ ہوا تھا، کہنے لگا اچھا آتا ہوں۔ دونوں ہی شرما چکے تھے۔ سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا، بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ جب وہ اپنی ساس سسر اپنے دیور جیٹھ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، نندوں کو دیکھ رہی تھی، تو اسے اپنے ماں باپ اور بھائی یاد آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ چکے تھے جو دلاور سے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ کمرے میں جا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی تو دلاور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، کہنے لگا یہ رو کیوں رہی ہوں؟ بس بات بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہوں؟ کل سارا دن میں تمہارے ساتھ گزاروں گا اور ہم باہر گھومنے چلیں گے تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو۔ مرحا مسکرا چکی تھی۔ اگلے روز وہ اسے اپنے ساتھ لیے اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا تھا۔ کئی مہینوں بعد اپنے مائکے کو دیکھ کر وہ کانپ سی گئی تھی، کہنے لگی نہیں دلاور، میں ادھر نہیں جاؤں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ مگر وہ کہنے لگا نہیں تم جاؤ گی اور میں لے کر جاؤں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر آ رہا تھا اور وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہی اس کی ماں تھی، برتن میں چاول ڈال کر صاف کر رہی تھی۔ وہ برتن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ شور سن کر اس کے بھائی اور باپ بھی آ چکے تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اور دلاور کو ساتھ دیکھ کر وہ حیران تھے۔ اس کی ماں تو سینے سے لگا کر رونے لگی، جبکہ جبار کہنے لگا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ اپنے باپ کے پیروں میں ایک بار پھر گر کر معافی مانگ رہی تھی، کہنے لگی بابا میں نے آپ کا دل دکھانے کی کوشش کی تھی نا، شاید یہ اسی کی سزا ملی۔ میں نے بہت اذیتیں، بہت تکلیفیں سہی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں باپ کی عزت روندنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی تھی اور پھر دلاور کو اس کی زندگی میں آ کر مدد کرنا وہ یہ بھی بتا چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس قدر اذیتوں سے گزرتا دیکھ کر جبار صاحب تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئے تھے۔ بلا شبہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، مگر وہ اس کا صلہ بھی سہ چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اسے جیسے تیسے معاف کر دیا اور دلاور کو بھی اپنے داماد کے روپ میں گلے سے لگا لیا۔ مرحا تو اپنی قسمت پر حیران ہو رہی تھی۔ جو دلاور جیسا شخص کسی فرشتے کی مانند اس کی زندگی میں آ چکا تھا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھرتی تھی۔ واقعی کچھ لوگ بالکل نعمت کی طرح ہوتے ہیں، رونقوں کی طرح ہوتے ہیں، جو زندگی میں آتے ہی بہار لے آتے ہیں۔ مرحا کی زندگی میں دلاور بھی کچھ ایسے ہی آیا تھا۔ جب وہ واپس آنے لگے
تو میرا اس کا بازو پکڑ کر کاندھے پر سر رکھ چکی تھی. کہنے لگی تھینک یو سو مچ دلاور. مجھے نہیں پتا میں کیسے لفظوں میں تمہارا شکریہ ادا کروں. وہ ایک بار پھر غیر سنجیدہ حالت میں ہنس کر کہنے لگا مجھے لفظوں کی نہیں تمہارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نرم نرم سے لبوں کی ضرورت ہے. اگر تم ان سے میرا شکریہ ادا کرنا چاہو تو مجھے کوئی دقت نہیں. اگر چاہو تو میں یہیں سائٹ پر گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں. تم میرا شکریہ اچھے سے ادا کر لو. قسم سے کوئی نہیں دیکھے گا. مگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو بھائی بیوی ہے میری. وہ فوراً گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے بولا تو میرا ہنس پڑی تھی. بازو پر مکہ مار کر کہنے لگی دلاور کبھی تو سیریس ہو جائے کریں. وہ کہنے لگا نہیں میں جیسا ہوں نا ویسے ہی ٹھیک ہوں. البتہ تمہیں ضرور بدل دوں گا. اور سائیکائٹرسٹ تھا اس کی ذہنی حالت سے اچھے سے واقف تھا. دھیرے دھیرے وہ اسے بالکل اپنے جیسا ہر وقت شرارتیں کرنے والا کر چکا تھا. زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. چند ماہ بعد ہی میرا امید سے ہو چکی تھی. ساس نے تو پاؤں زمین پر رکھنے نہ دیا. ننے بھی بس پورے کمرے میں بچوں کی پیاری پیاری تصویریں چپکا چکی تھی. دلاور کہتا کہ لو بھلا یہ ان انگریزوں کے بچوں کی تصویریں لٹکا دی تم لوگوں نے. ارے میری تصویر لگاؤ. یہ صبح آنکھیں کھولے گی تو میری تصویر دیکھے گی تو بچہ بالکل میرے جیسا ہوگا. مگر دلاور کی چھوٹی بہن رامین کہنے لگی بالکل نہیں. مجھے اپنا بھتیجا چڑیا گھر کے بندر جیسا نہیں چاہیے بلکہ بالکل پیارا انگریز جیسا چاہیے سمجھے. اور آپ بھابھی خبردار جو آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر اپنے اس کدو جیسے شوہر کی شکل دیکھی تو آپ بس ان بچوں کی تصویریں دیکھیں گی تاکہ ہمارا بھتیجا بالکل ایسا ہی گول مٹول سا ہو. میرا تو بس ان کی باتیں سن کر ہنس کر رہ جاتی تھی. ہر صبح اس کے کمرے میں پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی تھی. پلک جھپکتے ہی مہینے گزر چکے تھے اور میرا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا. دلاور نے تو پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی تھی. گھر آئے تو بڑے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا اور وہ اپنے بچے کو گود میں لیے اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا. رہی بات ریحان کی تو ریحان کو تو دلاور نے ایسا سبق سکھایا تھا کہ شاید وہ زندگی بھر یاد رکھتا. وہ دوسرے شہر جا کر بھاگ چکا تھا اور وہاں پر بھی یوں ہی کرائے کا مکان لے کر رہنے والا تھا. مگر دلاور نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا. اس پر پہلے بھی فراڈ اور دھوکے کے بہت سارے کیسز تھے اس لیے وہ لمبی قید میں اندر گیا تھا. جبکہ مرحا اپنے بچے اور دلاور کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی.